فیصلہ آپ کو کرنا ہے رول آف لا کے ساتھ ہے. اگر پروفیشنل گروپ کے آپ ممبران کو الیکٹ کریں گے میاں قدوس کی صدارت میں تو آپ رول آف لا اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہی الیکشن ہے اور کوئی الیکشن نہیں. سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات پولنگ کچھ دیر میں شروع ہوگی. صدر حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس کا شہزاد شوکت سے مقابلہ. سیکٹری کے لیے سلمان منصور اور علی عمران سعید مقابلے میں ہیں. انتخابات میں حامد خان گروپ کی پوزیشن انتہائی مضبوط. حامد خان کہتے ہیں یہ الیکشن دو بیانیوں کا مقابلہ ہے. آئین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہیں گے. عابد زبیری کا کہنا تھا میاں عبدالقدوس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہی قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے ڈیڈ لائن کا آج آخری روز. کل سے گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ کے پولیس اور انتظامیہ کو احکامات. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا اور جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں غیر قانونی غیر ملکیوں کو قریبی بارڈر تک پہنچایا جائے گا. 2 ماہ میں تقریباً 2 لاکھ غیر ملکی واپس جا چکے ہیں. غیر قانونی غیر ملکیوں کو کرائے پر گھر دینے والے بھی شریک جرم ہوں گے. انخلا کسی مخصوص گروہ کے خلاف نہیں، غیر قانونی غیر ملکیوں کو واپس جانا ہوگا. وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا انخلا کا باقاعدہ نظام وضع کر لیا. مختلف شہروں میں ہولڈنگ ایریاز اور عارضی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. ہر میچ ڈو اور ڈائی. غلطی کی گنجائش ختم. گرین شرٹس کے لیے جیت ضروری. ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا 7واں میچ آج کولکتہ میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا. سیمی فائنل کی امیدیں زندہ رکھنے کے لیے بنگلہ دیش کو ہر صورت ہرانا ہوگا. میچ سے پہلے گرین شرٹس کی تیاریاں. کھلاڑیوں کی بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ کی مشقیں. پاکستان ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان. فخر زمان بھی 11 میں شامل. امام الحق باہر. حسن علی کو وسیم جونیئر کی جگہ واپسی. شاداب کی جگہ اسامہ میر بدستور ٹیم کا حصہ. ہیڈ کوچ گرانٹ بیٹ برن کہتے ہیں کھلاڑی متحد اور ڈریسنگ روم کا ماحول بہترین ہے. کولکتہ میں پاکستانی کھلاڑیوں کے فینس کی بھرمار. قومی کھلاڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھارتی فینس امڑ آئے. محمد رضوان نے مداحوں کے ساتھ تصاویر بنوائی. کپتان بابر اعظم نے بھی اپنے چاہنے والوں کو ہاتھ ہلا کر جواب دیا. پاکستان ٹیم کو ایک اور جھٹکا. چیف سلیکٹر انضمام الحق نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. پی سی بی نے استعفیٰ سراتے ہوئے منظور کر لیا. انضمام الحق چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی سے ملاقات کے لیے گئے. ملاقات نہ ہو سکی تو انضمام نے دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ بھجوا دیا. سابق کپتان کہتے ہیں میرا پلیئرز ایجنٹ کمپنی سے کوئی تعلق نہیں. مجھ پر سوال اٹھے گا تو بہتر ہے ایک طرف ہو جاؤں. الگ ہو کر پی سی بی کو آزادانہ انکوائری کا موقع دیں. کمیٹی مجھے قصوروار نہیں پاتی تو چیف سلیکٹر کو عہدہ دوبارہ سنبھال لوں گا. ٹیم سے کہا ہے ابھی باقی 3 میچ بہترین انداز میں کھیلیں اور جیتیں. ذکا اشرف کہتے ہیں انضمام کی قدر کرتا ہوں. دفتر میں نہیں تھا اس لیے ملاقات نہ ہو سکی. انضمام جب ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں دستیاب ہوں. کمیٹی بنائی گئی ہے جو مفاد کے ٹکراؤ سے متعلق انکوائری کرے گی. ساتھ شیئر ہولڈر ہو تو ایسے میں وہ کیسے غیر جانبدار چیف سلیکٹر بن سکتے ہیں؟ معاملے کی وضاحت کے لیے ذکا اشرف نے انضمام الحق کو پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں طلب کیا. ملاقات نہ ہوئی تو چیف سلیکٹر نے بورڈ کو استعفیٰ دے دیا. تحقیقات کرنے والی 5 رکنی کمیٹی کے نام سامنے آ گئے. کرنل ریٹائرڈ خالد، کرنل ریٹائرڈ اختر، ڈائریکٹر میڈیا عالیہ رشید کمیٹی میں شامل ہیں. لیگل اور آڈٹ ٹیم کا ایک نمائندہ بھی انکوائری کمیٹی کا حصہ ہوگا. میرے خیال میں ذکا اشرف نے اسٹیڈیم میں ہونے کے باوجود انضمام الحق سے ملاقات نہیں کی جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا. سابق کرکٹر باسط علی کا اے آر وائی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں اظہار خیال. کامران اکمل نے کہا بوٹ اور راشد لطیف کی باتوں سے ہمارے کپتان کی بدنامی ہو رہی ہے. ورلڈ کپ کے دوران ایسے معاملات سامنے نہیں آنے چاہیے تھے.
اظہر علی بولے دنیا بھر میں پاکستان کا مذاق اڑ رہا ہے، سب جگہ سے میسج آ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ نگراں حکومت نے گیس کے نرخوں میں اضافہ کر دیا، گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% مہنگی ہو گئی، اطلاق کل سے ہوگا۔ صارفین کے لیے ماہانہ 25 سے 90 مکعب میٹر گیس استعمال پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن چھوٹے صارفین کو اب ہر ماہ 400 روپے فکس چارجز دینا ہوں گے۔ پہلے یہ رقم صرف 10 روپے تھی۔ تندور کے لیے بھی گیس کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ گھریلو صارفین کی کیٹیگریز میں کم از کم 50% اضافہ کیا گیا۔ ماہانہ 300 MMBTU گیس کا نرخ 3000 روپے ہوگا۔ پہلے ایسے صارفین کا بل 1100 روپے کے حساب سے آتا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس انتخابات کے لیے پنجاب حکومت کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ، کہتے ہیں پنجاب میں 50,000 پولنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ پنجاب کابینہ نے 4 ماہ کے لیے 2076 ارب کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ آرٹیکل 254 کے مطابق کوئی کام تاخیر سے ہونے سے غیرانی نہیں ہو جاتا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن میں وزیر اعظم بننے سے پہلے تاخیر کا شکار ہوئے تھے۔ نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں نگراں حکومت کا قیام آئینی طریقے سے عمل میں لایا گیا۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ ہمارا کام معاونت کرنا ہے۔ ملک میں اس وقت مستحکم نہیں، اب بری جمہوریت ہے۔ انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں طلبہ سے گفتگو، کہا تعصب سے بالاتر ہو کر ہمیں قومی تعمیر اور ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ معیاری تعلیم کے فروغ میں لمس کا کردار قابل تعریف ہے۔ آصف زرداری سے پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے وفد کی ملاقات، گفتگو میں کہا نواز شریف آئے ہیں، سیاست ان کا حق ہے۔ سب سے پہلے میں نے ہی نواز شریف کو وطن واپس آنے کا کہا تھا۔ میں نے ملتان میں بھی اپنا گھر لے لیا ہے۔ بولے جنوبی پنجاب کے دوستوں اور کارکنان سے خود ملاقاتیں کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان انتخابات کی تیاری کریں۔ پنجاب اسمبلی بھرتیاں کیس پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کے استدعا مسترد، لاہور کی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ دوران سماعت عدالت نے پرویز الہی کو روسٹرم پر بلایا اور استفسار کیا۔ یہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو یہ آپ کو لے کر جانا چاہتے تھے لیکن آپ کی طبیعت خراب تھی۔ پرویز الہی نے بتایا رات کو کہیں لے کر نہیں گئے، یہ جھوٹ بولے ہیں کہ میرے ساتھ جا کر ریکوری کی۔ حماس نے غزہ پر اسرائیل کا ٹینکوں سے حملہ ناکام بنا دیا۔ القسام بریگیڈ کا بھرپور جوابی حملہ، اسرائیلی فوجی ٹینک، بلڈوزر، جنگی سامان اور فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر پسپا ہو گئے۔ اسرائیل کی غزہ کو شمال اور جنوب میں تقسیم کرنے کی کوشش ناکام۔ طاقت کے ضم میں غزہ پر 3 اطراف سے یلغار کرنے والی اسرائیلی فوج 3 دن بعد الٹے پیر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ سینئر حماس رہنما موسیٰ محمد نے کہا اگر 7 اکتوبر کو یہ پتا ہوتا کہ اسرائیلی فوج اتنی کمزور ہے تو سیدھا تل ابیب پر حملہ کرتے۔ رہنما نے مغرب کنارے اور حزب اللہ سے کارروائی نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ اسکول بھی تباہ ہو گئے۔ عالمی بینک نے فلسطین اسرائیل کشیدگی پر خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا مشرق وسطیٰ کی کشیدگی تیل کی عالمی قیمت بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد، سینیٹ پیش۔ اسحاق ڈار نے کہا ہم نے فلسطینی عوام کے لیے بامانی کوشش کرنا ہوگی، ہر متعلقہ فورم پر اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ شہزاد وسیم بولے پاکستان کا فلسطین سے دلی اور جذباتی تعلق ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر سفاک اور دہشت گرد ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا فلسطین میں خوراک ادویات کی فراہمی کے لیے دنیا کردار ادا کرے۔ رضا ربانی بولے یہ حکومت کشمیر اور فلسطین پر معزز خواہ ہے، فلسطین پر بحث ہو رہی ہے،
افسوس کی بات ہے کوئی وزیر یا دفتر خارجہ کا ذمہ دار اہلکار نہیں آیا۔ خیرپور کے قریب دریا سندھ میں کشتی حادثہ، 6 افراد لاپتہ، آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کشتی ڈوبنے کے بعد 5 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ لاپتہ 6 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن تاریکی کے باعث روک دیا گیا تھا۔ کراچی میں بوٹ بیسن چائنا پورٹ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس پی کلفٹن کے مطابق زخمی ملزم لال محمد مختلف علاقوں میں گاڑیوں کے شیشے توڑ کر سامان چوری کرتا تھا۔ ملزم کی دوران واردات سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس نے حاصل کر لی ہے۔ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل کی نماز جنازہ ادا۔ عاصم جمیل گزشتہ روز گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے تھے۔ مولانا یوسف جمیل کہتے ہیں عاصم بچپن سے شدید ڈپریشن کا مریض تھا۔ علاج کے غرض سے پچھلے 6 ماہ سے بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ اس نے گارڈ سے گن لے کر خود کو گولی ماری۔ امریکی میڈیا کے مطابق 52 سالہ چائلڈ اسپیشلسٹ پر گھر کے باہر تلوار کے پہ در پہ وار کیے گئے۔ اندھناک واقعے پر کمیونٹی سوگوار، قتل کے محرکات سامنے لانے کا مطالبہ۔ پاکستان نژاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ اگلے 1.5 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ فیصلہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی وجہ سے کیا گیا۔ ستمبر میں مہنگائی کی شرح 31.44 رہی۔ ملک میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا دن، چاروں صوبوں کے 31 اضلاع میں 1 کروڑ 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کا ہدف۔ کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش، ماہرانہ تجزیے اور تبصرے۔ باسط علی کہتے ہیں افغانستان ہدف کو ایسے کامیابی سے چیز کر رہا ہے جیسے آسٹریلیا کرتا ہے۔ کامران اکمل بولے افغانستان بہت اچھا کھیل رہا ہے، اس لیے پوائنٹس ٹیبل پر اوپر آ گیا۔ اظہر علی کا کہنا تھا افغان ٹیم بالنگ اور بیٹنگ دونوں میں مضبوط ہے، وہ اپنے ہر باکس کو تک رہے ہیں۔ مصطفیٰ چودھری، خواجہ سعد رفیع کا روپ دھارا، عادی نے بھی چٹکلوں سے خوب ہنسایا۔